Assalamu alaikum. Kitab al-Sawm discussed the jurisprudence of fasting, clarifying its types, intentions, conditions, and consequences, so that a Muslim may fulfill this obligation in accordance with the Sharia. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Sawm, روزے کی کتاب. ایک دیگر از ارکان اساسی اسلام روزے است. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے اور بر ہر فرد مسلمان عاقل بالغ فرض است اور ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر یہ فرض ہے کہ ماہ مبارک رمضان نہ روزے بگیرد کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے. منکران کافر و ترکیان فاسق است. جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو اسے ترک کرے وہ فاسق ہے. از پیامبر اکرم روایت شده کہ خداوند عز و جل فرموده اند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عمل نیک بنی آدم دہ برابر اجر و پاداش دارد مگر روزے کے برائے من است. بنی آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا اجر و ثواب رکھتا ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے. ومن خودم پاداش و مجد آن ہستم اور میں خود ہی اس کا اجر و بدلہ عطا کرنے والا ہوں. شرط ادائی آن نیت و پاک بودن از حیض و نفاس است. اس کی ادائیگی کی شرط نیت کرنا اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا ہے. روزے کی اقسام. روزے بر 6 قسم است. روزے 6 اقسام پر مشتمل ہے. قسم اول روزہ ماہ مبارک رمضان. پہلی قسم ماہ مبارک رمضان کا روزہ. قسم دوم روزہ قضا. دوسری قسم قضا کا روزہ. قسم سوم روزہ نذر معین. تیسری قسم معین نذر کا روزہ. قسم چہارم روزہ نذر غیر معین. چوتھی قسم غیر معین نذر کا روزہ. قسم پنجم روزہ کفارے. پانچویں قسم کفارے کا روزہ. قسم ششم روزہ نفل. چھٹی قسم نفل روزہ. روزہ ماہ رمضان بہر نیتی ادا می شود. رمضان کے مہینے کا روزہ ہر قسم کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے. مثلا اگر کسی نیت روزہ مطلق یا نیت نفل وغیرہ کرد. مثلا اگر کسی نے مطلق روزے یا نفل وغیرہ کی نیت کر لی نیت و اعتباری نہ دارد و بے جائے روزہ رمضان واقع خواہد شد تو ایسی نیت معتبر نہ ہوگی بلکہ وہ روزہ رمضان ہی کے روزے کے طور پر واقع ہو جائے گا. مگر این کے کسی مسافر یا معذور باشد میتواند در آن روزہ نیت روزہ قضا یا کفارے کند. البتہ اگر کوئی شخص مسافر ہو یا کسی شرعی عذر میں مبتلا ہو تو وہ ان دنوں میں قضا یا کفارے کے روزے کی نیت کر سکتا ہے. اما صاحبین امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ میں گویند لیکن صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں در ہر صورت ہر نیتی بے شود روزہ رمضان میں جائے آن حساب میں شود. ہر صورت میں خواہ کوئی بھی نیت کی جائے وہ روزہ رمضان ہی کے بدلے شمار ہوگا. نذر معین با نیت مطلق و نیت نفل ادا میں شود. معین نذر کا روزہ مطلق نیت یا نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے. و اگر نیت دیگر واجب کرد بجائے ہمان واجب حساب میں شود اور اگر کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی تو وہ اسی واجب کے طور پر شمار ہوگا. روزہ نفل با نیت مطلق ادا میں شود. نفل روزہ مطلق نیت کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے اور برائے نذر غیر معین قضا و کفارے تعیین نیت شرط است اور غیر معین نذر قضا اور کفارے کے روزے کے لیے نیت کی تعیین شرط ہے. نیت روزے کی نیت. وقت نیت روزے از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق است. روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے. و نیت روزہ رمضان و نذر معین و نفل تا قبل از زوال آفتاب ہم صحیح است اور رمضان کے روزے معین نذر اور نفل روزے کی نیت زوال آفتاب سے پہلے تک بھی درست ہے. نیت قضا کفارے و نذر معین بعد از طلوع جائز نیست. قضا کفارہ اور یہاں مراد واجب نذر کی نیت طلوع فجر کے بعد جائز نہیں. اگر شخص سے در شب اول ماہ رمضان نیت روزے کرد اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کی پہلی رات روزے کی نیت کر لی
سپس در وسط ماہ رمضان چند روزے دیوانے شد. پھر رمضان کے وسط میں چند دن دیوانگی جنون میں مبتلا ہو گیا و بہمان حالت دیوانگی آن روز ہارا روزے گرفت اور اسی دیوانگی کی حالت میں ان دنوں کے روزے رکھے. آن روزے ہائے کے دیوانے بودے قضا کنت، تو جن دنوں میں وہ دیوانہ تھا ان روزے کی قضا کرے گا، زیرا نیت وجود نہ داشتے، کیونکہ اس حالت میں نیت موجود نہیں تھی. اگر تمام ماہ رمضان دیوانے شد روزے ساکت میں گردد و بعداً قضا لازم نیست، اور اگر پورے ماہ رمضان میں دیوانہ رہا تو روزہ ساکت ہو جائے گا اور بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہوگی. اگر ایک لحظے بے ہوش آمد باز تا آخر ماہ دیوانے شد، اور اگر ایک لمحے کے لیے ہوش میں آ گیا پھر آخر مہینے تک دوبارہ دیوانہ ہو گیا، فقط قضائے روزے ہائے قبل از بے ہوش آمدن را بے جائے آورد، تو صرف ہوش میں آنے سے پہلے کے روزے کی قضا ادا کرے گا. We will continue this later. خدا حافظ.